السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تشا گوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول بس تھوڑی سی محبت کے ایپیسوڈ نمبر 18 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اس نے ایک دم ہی رخ موڑ لیا، گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری تھی اور دل تو جیسے ڈوبتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ ایک منظر ایمان کی آنکھوں میں جیسے فکس ہو گیا تھا۔ تاشا کے چہرے کی دھیمی مسکراہٹ، اس کا ایک دم سے پرسکون ہو جانا اور عمر کی جانی محبت لٹاتی نظروں سے دیکھنا، اور نظروں کا انداز بہن بھائی کی محبت والا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ ایمان نے عالمی اضطراب میں اپنے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ کچھ چیزوں کا ادراک بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ وہ تاشا سے محبت کرتا تھا، مگر کبھی دانستہ طور پر اس بات کا اعتراف خود سے بھی نہیں کیا تھا۔ شاید وہ خود کو اس دھوکے میں رکھنا چاہتا تھا کہ وہ تاشا سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ اندر کہیں وہ جانتا تھا کہ اس کا دل ٹوٹے گا، اور یہی وہ نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اب باوجود پوری کوشش کے اس کا دل اور دماغ اس سے ہر وہ چیز منوا چکے تھے جس سے وہ ہمیشہ آنکھیں چرا لیا کرتا تھا۔ وقت اور حالات کب کہاں اور کون سا موڑ لے جائیں کسے معلوم ہوتا ہے۔ وہ بھی شاید قسمت کے اس چکر میں آ چکا تھا۔ تاشا کے دل میں کوئی اور تھا، اور تھا بھی کون؟ اس کا اپنا بھائی۔ اگر وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتی تو کم از کم وہ کسی نہ کسی طرح دل کو قابو کر ہی لیتا، مگر اس کی نظروں کے سامنے رہ کر جب وہ اس کے بھائی سے محبت کا اظہار کرتی تب وہ کیا کرتا؟ مختلف سوچوں نے اس کے ذہن میں عجیب و غریب سا تماشا لگانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے مکان کے انداز میں کپڑوں کو ٹٹولا اور جیب سے سگریٹ اور ماچس نکالی، جو مہندی کے تھال پر لگی موم بتیاں جلانے کے بعد اس نے واپس دینے کی بجائے جیب میں ڈال لی تھی۔ قسمت کی ستم ظریفی کہ جس سگریٹ کو وہ خوشگوار ماحول میں پھونکنا چاہتا تھا وہ دل کا درد کم کرنے کے کام آ رہی تھی۔ سگریٹ سلگا کر اس نے لمبا سا کش کھینچا اور منہ سے دھواں ایک دھار کی صورت میں باہر نکلا۔ چہرے کے سامنے دھوئیں کے بادل بن کر اس کے سامنے کا سارا منظر دھندلا کر گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ اس نے بے اختیار آسمان کی جانب منہ کر کے چند گہرے گہرے سانس لیے، جو سانس کم اور ہوکے زیادہ لگ رہے تھے۔ میں کیا کروں گا اگر وہ نہ مل سکا امجد؟ ابھی بھی میرے دل میں خیال آیا ہے۔ اس کا دل اس وقت پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے جیسے سگریٹ ختم ہوتی جا رہی تھی اس کے اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چھت پر ٹہلنے لگا کہ شاید طبیعت میں کچھ ہپاکا ہو۔ چند ساعتوں میں اس کی سلگتی سگریٹ اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ بابر نے صبح چند سگریٹ اس کی جیب میں ڈالی تھی۔ اس نے جیب سے ایک اور سگریٹ نکال کر جلا لی اور دوبارہ ٹہلنے لگا۔ تاشا کا عمر کی طرف دیکھنا اور پھر مسکرا کر ایک دم پرسکون ہو جانا۔ ایمان کی نظروں کے سامنے بار بار یہ منظر کسی لوپ کی طرح چلنے لگا تھا۔ سگریٹ کو ہونٹوں تک لے جانا اور پھر کش کھینچ کر دھواں چھوڑنا، اور دوبارہ سگریٹ ہونٹوں تک لے جانا اور پھر دھواں چھوڑنا۔ وہ متعدد بار یہ عمل دہراتا رہا تھا، یہاں تک کہ دوسری سگریٹ بھی ختم ہو گئی۔ اس نے تیسری سگریٹ جیب سے نکالی اور اسے بھی جلا لیا، مگر اب کی بار وہ ایک جگہ رک گیا اور لمبا کش کھینچ کر منہ سے دھواں چھوڑتے ہوئے اس کے جلتے ہوئے انگارے کو دیکھنے لگا۔ اس کا جلتا انگارہ اسے اپنے وجود کی طرح جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے لب بھینچے ہوئے جلتی سگریٹ مروڑ کر اپنی مٹھی میں دبا لی۔ اس کا سلگتا ہوا انگارہ اس کی ہتھیلی کو جلانے لگا، مگر اسے پرواہ کہاں تھی۔ یہ جلن اس جلن سے بہت کم تھی جو اس وقت اس کے وجود کو جلا رہی تھی۔ کتنے لمحے وہ اپنے اندر کے ان احساسات سے لڑتا رہا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے زیادہ تکلیف کس بات کی ہو رہی تھی، تاشا نے عمر کو دیکھا یا اسے نظر انداز کر کے دیکھا۔ دل ٹوٹنے کی تکلیف سے وہ بہت پہلے سے مانوس تھا، مگر پھر بھی یہ درد اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ تو اس کی کبھی تھی ہی نہیں۔ پھر یہ کیسے تکلیف تھی جو لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی؟ اس نے بھیجی ہوئی مٹھی کھولی تو بجھا ہوا سگریٹ اس کے ہاتھ سے پھسل کر گر گیا۔ سینے پر دباؤ بڑھنے لگا تو اس کا کانپتا ہوا ہاتھ بے ساختہ دل کے مقام پر گیا تھا۔ اس نے سینہ مسلتے ہوئے زور زور سے گہرے سانس لینے کی کوشش کی تھی۔ فضا میں اچانک ہی آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی اور اس کا چہرہ ضبط کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا۔ آنکھیں چلنے لگی تھیں۔ ابھی تو محبت ٹھیک سے ملی بھی نہیں تھی کہ بچھڑ بھی گئی۔ دل کی دنیا یوں بھی بدلتی ہے، یہ اسے آج محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہ اسی کیفیت میں رہا اور پھر اس نے خود کو سمجھا بجھا کر پھر سے پہلے والا ایمان بنانے کی کوشش کی، لیکن مزاج کی شوخی ایک دم سے کہیں بہت دور چلی گئی تھی۔ اس نے ایک اور سگریٹ نکال کر جلا لیا۔ اب وہ پرسکون ہونے کی کوشش کرتے ہوئے ساری توجہ سگریٹ پہ مبذول رکھے ہوئے تھا۔ تاشا کی نظر بار بار بھٹک کر عمر پہ جاتی رہی، جو کسی بزرگ سے باتیں کر رہا تھا۔ بظاہر وہ سنبل سے باتیں کر رہی تھی، مگر اس کا دھیان عمر کی جانب تھا۔ اور پھر عمران ماموں نے عمر کے پاس جا کر کچھ کہا، جس پر وہ سر ہلاتے ہوئے ان کے ساتھ اپنی کار کی طرف گیا اور کار میں بیٹھ کر انہیں اپنے ساتھ لے کر گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ شاید عمران ماموں کے کچھ مہمان آنے تھے جنہیں وہ دونوں لینے گئے تھے۔ عمر کے جاتے ہی تاشا کا دل اس تقریب سے اچاٹ ہونے لگا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر طرف بلیک اینڈ وائٹ منظر چل رہے ہوں۔ سریلا میوزک اس کے کانوں میں کسی بے ہنگم شور کے مانند بجنے لگا، جس کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ سنبل سے معذرت کر کے ایک طرف کو آ کر بیٹھ گئی، مگر پھر بھی اس سارے شور شرابے اور لوگوں کے ہجوم سے اس کا دل گھبرانے لگا۔
اسے سمجھ نہیں آیا کہ یوں اچانک بیٹھے بٹھائے اسے کیا ہو گیا تھا۔ وہ تو اچھا بھلا تقریب انجوائے کر رہی تھی۔ کیا عمر کے چلے جانے سے ساری رونق ختم ہو گئی تھی؟ شاید ہاں۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے وہ ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہوئے وہاں سے فرار کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ لان میں ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ اسٹیج کے پاس بھی دلہن کے ملنے والوں اور اس کی سہیلیوں کا رش لگا ہوا تھا، البتہ گھر کا اندرونی حصہ خالی تھا، وہاں اس وقت کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ سب کی نظروں سے بچتے بچاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی، مگر اندرونی دروازے پہ قدم رکھتی اس کی نگاہ اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب اٹھی۔ اندر جانے کے بجائے اس کے قدم خود بخود سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگے۔ کمرے میں بیٹھ کر بور ہونے سے اچھا تھا کہ وہ چھت پر کھلی فضا میں چلی جاتی، جہاں تنہائی بھی مل جاتی اور وہاں سے وہ لان کا سارا منظر بھی دیکھ سکتی تھی۔ یہ سوچ کر کامدار لہنگا سنبھالتی اور سب کی نظروں سے بچتی بچاتی وہ چھت کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ آخری سیڑھی پر سے قدم اٹھا کر چھت پر رکھتے ہوئے وہ سامنے دیکھ کر ایک دم ٹھٹک کر رکی تھی۔ وہاں ایک اور وجود بھی موجود تھا۔ ایمان کی تاشا کی جانب پشت ہونے کے باوجود وہ اسے پہچان گئی تھی۔ اس کے منہ کی جانب سے نکلنے والے دھوئیں اور فضا میں رچی بو سے اسے یہ اندازہ لگانے میں بھی دیر نہیں لگی تھی کہ وہ یہاں کیا کر رہا تھا۔ تم سگریٹ پی رہے ہو؟ عثمانی آواز پر ایمان نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہاں تاشا کھڑی تھی، نظروں میں حیرت لیے اس نے سگریٹ والا ہاتھ بے ساختہ پیچھے کو چھپایا۔ اپنے خیالوں میں اتنا مگن تھا کہ اس کی چوڑیوں کی ہلکی سی چھن چھن بھی نہ سن سکا، جو نیچے سے آتے میوزک کی آواز میں کچھ دب سی گئی تھی۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ نگاہیں چراتے ہوئے۔ میں جو بھی کر رہی ہوں، تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں آ کر یہ جو سگریٹ پی رہے ہو، اگر میں نے جا کر عمر بھائی کو بتا دیا تو؟ تاشا اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی چیلنجنگ انداز میں بولتے ہوئے اسے 2 قدم دور ایمان کے روبرو آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی چوٹی کھینچ کر بھاگا تھا۔ بدلہ لینے کا موقع تو مل ہی گیا تھا۔ اس وقت وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ کچھ دیر پہلے تک وہ اسے چڑھ کر دور بھاگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے عمر کا نام سن کر ایمان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کی گہری نگاہیں تاشا کی آنکھوں میں ٹھہر گئی تھیں۔ اس کے چہرے سے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل تھا کہ تاشا کی اس دھمکی سے وہ کیا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تاثر تھا کہ تاشا کی چیلنج کرتی نگاہوں نے ایک دم ہی رنگ بدلا۔ اس کی آنکھیں تاشا سے کچھ کہہ رہی تھیں، کوئی راز، کوئی التجا، کوئی بھرم، کوئی انکہی داستان۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے بس اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا، اور تاشا کو لگا کہ اگر وہ یوں ہی کچھ دیر اور اسے دیکھتا رہا تو وہ یہیں موم کی طرح پگھل جائے گی۔ وہ ساحر تھا اور اسے اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ اس کی نظروں کا جادو اتنا گہرا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھولنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ ایمان کی آنکھوں کی التجا اس کی زبان تک آتی، اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ لمحوں کا فسوں ٹوٹ گیا۔ تاشا جیسے کسی اور زمانے سے ہو کر ایک دم حال میں واپس آئی تھی۔ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور اس کے قریب دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں بولو۔ ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا تو جانے کہاں دیکھ رہا تھا۔ بتا دو۔ ایمان نے پشت پہ چھپایا ہاتھ دوبارہ ہونٹوں تک لے جا کر ایک کش کھینچا اور اس کے برابر میں کچھ فاصلہ رکھ کر کمر کو دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ جب دل ہی برباد ہو گیا تھا تو زندگی بھی ہو جاتی، کیا فرق پڑتا؟ تاشا کو اس سے اس قدر بے خوفی سے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ وہ حیرت سے بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ خیریت ہے نا؟ آج اتنی بے خوفی دکھا رہے ہو؟ یہی بات اگر میں گھر میں کہتی تو تم وہیں مجھے کمرے میں قید کر دیتے۔ وہ دیوار کی اوٹ میں کھڑی نیچے سجی رونق کو دیکھ رہی تھی، یہاں تک اس رنگین محفل کی مدھم آوازیں آ رہی تھی۔ قید تو یہاں بھی کر سکتا ہوں، پھر کہیں جا نہیں سکو گی؟ ایمان نے ایک اور کش کھینچا اور منہ سے نکلتا دھواں فضا میں بکھیرا۔ اس کا زمانی انداز تاشا کو بہت گہرا اور حد سے زیادہ سنجیدہ لگا، عجیب اور پراسرار۔ کیسے؟ اتنے سارے لوگ ہیں نیچے، میں نے شور مچایا تو پھنس جاؤ گے تم؟ تاشا نے اسے چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ ہر قید کمرے یا دیواروں کی نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے وہ بولا تھا۔ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا؟ تاشا کو لگا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، مگر اس کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا۔ اس نے نگاہیں پھیر لیں اور ایک کش کھینچا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس کے زبان سے بے ساختہ پھسلا تھا۔ اس میں عجیب کیا ہے؟ ایمان نے دھواں چھوڑتے ہوئے گردن موڑے بغیر نظریں تیرچھی کر کے تاشا کو دیکھا۔ یہ تم کس طرح گھور رہے ہو مجھے؟ تاشا کے ماتھے پر ہلکے سے بل پڑے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ واقعی عجیب ہو رہا تھا یا صرف اسے محسوس ہو رہا تھا۔ کس طرح؟ وہ پورا اس کی جانب مڑ گیا۔ دونوں ایک بار پھر ایک دوسرے کے روبرو ہو گئے۔ یہ ایسے؟ تاشا کا ذہن الجھنے لگا۔ وہ گڑبڑا گئی، اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ اس وقت ایمان کی سنجیدہ صورت اور انداز اس ایمان سے بالکل الگ تھے جسے وہ ہمیشہ سے دیکھتی آئی تھی۔ ساری باتیں، سارے اندیشے، سارے گلے شکوے وہ بھول گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک جو وہ اسے چڑھ رہی تھی، نظر انداز کر رہی تھی اور دور بھاگ رہی تھی، اب ہر چیز خود بخود فراموش ہو چکی تھی۔ صرف وہ دونوں تھے اور بس چند لمحے اسی طرح سرک گئے۔ اچھی لگ رہی ہو۔ ایمان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے تاشا کو ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر بالکل جما دیا تھا۔ اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا تھا۔ ایمان نے اپنے الفاظ پر اس کا ساکت اور جامد ہو جانا محسوس کر لیا تھا۔ اس نے اپنا رخ موڑ لیا اور سگریٹ کو پھینک کر پاؤں سے مسل کر بجھا دیا۔ پھر دیوار کے ساتھ دوبارہ ٹیک لگا کر کھڑا ہوا اور دوبارہ بازو سینے پر باندھ لیے۔ یہاں کیوں آئی تھی؟ وہ فضا میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر تاشا نے فوراً نگاہیں چرائی تھیں۔
اپنی اس کیفیت کو وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میرا سر درد کر رہا تھا اس شور شرابے سے۔ شکر ہے یہاں سکون تو ہے۔ تمہیں یہاں سکون مل رہا ہے؟ ایمان نے ایک چور نظر اس پر ڈالی تھی۔ ہاں، تاشا نے اس کی جانب دیکھے بغیر کہا۔ حالانکہ یہاں میں بھی موجود ہوں، نہ جانے وہ اسے کیا باور کروانا چاہ رہا تھا۔ تو تاشا نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی سوالیہ آنکھوں میں چند لمحے جھانک کر ایمان نے اپنا رخ پھیرا اور نظریں ستاروں سے سجے آسمان پر ٹکا دی۔ کچھ نہیں۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ تاشا مسلسل الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ ایمان اسے بہت بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ یہ وہ ایمان تو نہیں تھا جسے وہ ہمیشہ سے دیکھتی آئی تھی۔ شوخ، لاؤبالی، شرارتی، مسکراتا ہوا ایمان۔ یہ تو کوئی سنجیدہ، سمجھدار، الجھی ہوئی زمانی باتیں کرنے والا ایمان تھا، جس کے چہرے پر اس سارے عرصے میں ایک بار بھی مسکراہٹ نہیں آئی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر ایمان نے پھر نظروں کا رخ موڑا اور دیوار کی جانب منہ کر کے دونوں کوہنیاں اس پر ٹکا دی۔ اب وہ نیچے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ کتنی دیر وہ اس کے مزید بولنے کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ خاموش ہی رہا۔ آج پہلی بار تاشا نے اس کی اس قدر طویل خاموشی کو محسوس کیا تھا، اور پہلی بار اس کا دل اس کی آواز سننے کو چاہا تھا۔ آج جانے ماحول میں کچھ تھا یا اس کے انداز میں، تاشا کو اس کی ایک ایک ادا بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی اندر کی اس کیفیت کو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اچھا سچ بتاؤ، میں واقعی اچھی لگ رہی ہوں؟ بات کرنے کو اس نے ایمان کی کہی ہوئی کوئی بات دوبارہ چھیڑ دی۔ ہاں، اس نے بغیر رخ موڑے جواب دیا۔ تاشا کو اس کی سنجیدگی سے بے چینی ہونے لگی۔ اسے وہ پہلے والا شوخ اور شرارتی ایمان واپس چاہیے تھا، جس کی کسی بات کو لے کر وہ اس سے لڑتی، جھگڑتی اور پھر اسے برا بھلا کہہ کر منہ بناتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی۔ مگر آج وہ بالکل بھی اس کے ساتھ لڑنے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میرے آنے سے پہلے کوئی نشہ وغیرہ تو نہیں کر رہے تھے؟ تاشا نے مصنوعی فکر مندی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ اب بھی سنجیدہ تھا اور شاید اداس بھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس بات کا کوئی اور جواب دیتا، مگر سوال کے بدلے سوال۔ وہ اندر سے الجھا ہوا تھا اور یہ بات تاشا محسوس کر گئی تھی، کیونکہ تم نے میری تعریف کی ہے۔ وہ اسے اکسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو اس میں اتنی حیرانگی والی کیا بات ہے؟ کیا پہلے کبھی تمہاری تعریف نہیں کی میں نے؟ وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے روزانہ تاشا اس کے منہ سے اپنی تعریفیں سنتی ہو۔ تاشا نے پوری آنکھیں کھول کر غور سے اسے دیکھا۔ کب کی تعریف؟ تم نے ہمیشہ مجھے چڑیلی کہا ہے، وہ اسے یاد کرواتے ہوئے بولی۔ اگر میں تمہیں چڑیل کہتا تھا تو تم مان لیتی تھی کہ تم واقعی چڑیل لگ رہی ہو۔ اب کی بار اس کی سنجیدگی میں ہلکی سی حیرت کی آمیزش بھی تھی۔ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے جلتے ہو، تمہیں میں بری لگتی ہوں، اس لیے ایسا کہتی ہوں۔ اس نے منہ بنا کر کہتے ہوئے پھر سے نیچے سجی رونق کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ایمان اس کا جواب سن کر کچھ دیر کے لیے ساکت ہو گیا تھا۔ جانے وہ کیا سوچتی تھی اس کے بارے میں۔ چند سیکنڈز بعد اس کی دھیمی مگر سنجیدہ آواز ابھری۔ تم مجھے بری نہیں لگتی تاشا، تو پھر مجھے چڑیل کیوں کہتے تھے؟ وہ اس کی جانب مڑی۔ چڑیل کہتا تھا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم بری لگتی ہو مجھے۔ ہو سکتا ہے مجھے کوئی چڑیل بہت پیاری لگتی ہو، اس لیے میں تمہیں بھی چڑیل کہہ دیتا ہوں، پر جو بھی ہے اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ تم بری لگتی ہو مجھے۔ اس کا لہجہ اور انداز تاشا کے دل میں اترے تھے، لیکن وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے واٹ ایور والے انداز میں آنکھیں گھما کر نیچے دیکھنے لگی۔ اس کے جواب نہ دینے پر ایمان پھر سے گویا ہوا۔ تم بھی تو مجھے کبھی چھچھوندر، کبھی کیکڑا، کبھی کیا کہتی رہتی ہو۔ میں نے تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں تمہیں برا لگتا ہوں، اس لیے کہتی ہو۔ مذاق میں کئی باتوں کو سیریس نہیں لیتا میں۔ اب کی بار اس نے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے اندر کا شرارتی پن واپس آ رہا تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں تمہیں مذاق میں یہ سب کہتی ہوں؟ تاشا نے سنجیدگی سے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پھر سے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تو میں تمہیں سچ میں برا لگتا ہوں؟ اس کے انداز میں الجھن تھی۔ تاشا 2 قدم اس کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، زہر لگتے ہو۔ ایمان کا دل ایک دم رکا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر لفظوں نے ساتھ نہ دیا۔ تاشا کے الفاظ اسے کسی بچھو کی ڈنک کی طرح اپنے دل پر چبھتے محسوس ہوئے تھے۔ ہاں ہاں بولو، کیا کہنے والے تھے؟ تاشا نے اس کی خاموشی اور سنجیدگی توڑنے کی کوشش کی تھی، مگر ایمان نے نظریں اس پر سے ہٹا دیں اور رخ موڑ کر اپنا نچلا لب کو چلنے لگا۔ ایک پل کو تاشا نے محسوس کیا تھا جیسے وہ بے چین ہوا ہے۔ تاشا پھر سے اس کی آواز سننے کی منتظر تھی اور اس پر اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ چند لمحوں بعد وہ رخ دوبارہ اس کے جانب موڑ چکا تھا۔ ویسے اتنا میک اپ تھوپ کر تو کوئی کام والی ماسی بھی خوبصورت لگنے لگی کہ تاشا کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی، جیسے وہ کمال مہارت سے ایک سیکنڈ میں ہی چھپا گئی تھی۔ وہ پھر سے اپنے پرانے ورژن میں واپس آ چکا تھا۔ مت بھولو کہ تمہارا جرم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے۔ عمر بھائی کو بتا دیا نا تو؟ عمر کے نام پر اس کے دل کو پھر دھکا سا لگا، مگر اب تک وہ سنبھل چکا تھا۔ تو کیا؟ اس نے تاشا کی بات درمیان سے ہوئی اچک لی۔ تم نے دیکھا؟ انہوں نے نہیں، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے تمہارے پاس۔ میں کہہ دوں گا کسی اور کو دیکھا ہوگا میرے جیسے کپڑوں میں۔ تاشا نے اسے آنکھیں چھوٹی کر کے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ ابھی میں ان کو اوپر لے آؤں گی تو وہ خود دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے سارے ثبوت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس وقت گھر پہ ہے ہی نہیں، ماموں کے صدقے میں باہر، اور دوسری بات، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ان کے آنے تک میں یہیں رکا رہوں گا؟ اس کے ہونٹوں کا کنارہ ایک طرف سے اوپر کو اٹھا۔ ثبوت کے طور پر میں ابھی تمہاری ویڈیو بنا لیتی ہوں۔ تاشا نے کلچ سے اپنا فون نکالا اور تو ایمان نے فوراً تاشا کے ہاتھ سے اس کا فون کھینچا اور اپنی پشت پر چھپا لیا۔
کیا بدتمیزی ہے ایمان، فون دو واپس۔ وہ اس سے فون جھپٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ پہلے پرامس کرو بھیا کو نہیں بتاؤ گی۔ چاہ کر بھی وہ مسکرا نہ سکا۔ اس وقت تو بڑے بہادر بن کر کہہ رہے تھے بتا دو، اب کیا ہوا؟ تاشا نے طنز کرتے ہوئے پھر سے اپنا فون اس کی پشت سے جھپٹنے کی کوشش کی، مگر وہ فون کو دوسرے ہاتھ میں منتقل کر کے ہوا میں بلند کر چکا تھا جہاں تک تاشا کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا۔ تب اور بات تھی، اب اگر پرامس کرو گی کہ کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے تو فون واپس دے دوں گا، ورنہ یہیں سے نیچے پھینکوں گا اور یہ ٹوٹ جائے گا۔ ایمان نے دھمکی دیتے ہوئے فون اس کے سامنے چھت کے دیوار سے نیچے لٹکایا۔ ایمان، تاشا اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بے چینی سے چلائی۔ سوچ لو، میں بس اسے چھوڑ دوں گا اور کمینی مسکراہٹ سے رائے ایمان نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا۔ تاشا مٹھیاں بھینچتے ہوئے نتنے بھنانے لگی۔ اس کی غسیلی صورت دیکھتے ہوئے ایمان کے مسکراتے ہونٹ آہستہ آہستہ سنجیدگی میں ڈھلنے لگے۔ پرامس کرو، بہت ہی بدتمیز انسان ہو تم۔ پرامس کرنے کے بجائے اس نے اپنا اظہار خیال کرنا ضروری سمجھا۔ لگتا ہے تمہیں اپنا فون پیارا نہیں ہے تو پھر میں اسے نہیں، اچھا پرامس نہیں بتاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ ایمان اس کا فون واقعی نیچے پھینک دیتا، جو کہ اس نے نہیں پھینکنا تھا، وہ بس تاشا کو ڈرا رہا تھا۔ تاشا نے ہار مان لی۔ ایمان پھر سے مسکرایا۔ اس نے فون واپس تاشا کی ہتھیلی پہ رکھا۔ اپنا وعدہ یاد رکھنا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں وعدے کر کے مکر جاؤں۔ اس نے اپنا فون جلدی سے کلچ میں ڈالی۔ وہ وعدہ وہ پھر سے نہ چھین لیں۔ میں اپنے کسی وعدے سے نہیں پھرتا۔ ویسے تم نے بتایا نہیں تم یہاں کرنے کیا آئی تھی؟ ایمان نے دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا۔ اب وہ بالکل بھی سنجیدہ نہیں لگ رہا تھا۔ سکون کی تلاش میں آئے تھے، مگر لگتا ہے اب وہ یہاں بھی نہیں ملے گا۔ تاشا نے مصنوعی اداسی سے منہ بناتے ہوئے کہا، تمہارا سکون تو ماموں کے ساتھ باہر گیا ہوا ہے۔ بالکل اچانک اس کے منہ سے پھسلا تھا، مگر اس لمحے شروع ہونے والی آتش بازی کے دھماکوں کی آواز میں اس کا آدھا جملہ وہ سن نہ سکی۔ کیا کہا؟ کچھ نہیں۔ ایمان نے بات بدل دی۔ تاشا نے اسے مشکوک نظروں سے گھورا تو وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے رخ موڑ کر نیچے سٹی رونق کو دیکھنے لگا۔ کچھ لمحوں کے لیے پھر سے خاموشی ان کے درمیان حائل ہو گئی۔ لان میں رونق بالکل ویسے سجی تھی جیسے وہ چھوڑ کر اوپر آیا تھا۔ شائستہ اور نفیسہ کبھی آپس میں کوئی بات کرتی اور کبھی فیروزہ ممانی سے کچھ کہتی تھی۔ ولید اور بابر اندر باہر کبھی کچھ اٹھا کر لا رہے تھے اور کبھی کچھ رکھنے جا رہے تھے۔ جلال لڑکیوں سے فلرٹ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ بچے اپنی موج مستی میں مصروف پورے لان میں یہاں وہاں بھاگ رہے تھے۔ ارسا کی نظریں یہاں وہاں بھٹکتے ہوئے کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ایمان نے اسے عائشہ کے پاس جاتے ہوئے دیکھا اور پھر اس کے جواب پر مایوسی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ جسے دیکھنا چاہیے وہ پاس ہو کر بھی لا تعلق ہے، اور جسے نہیں دیکھنا چاہیے وہ ڈھونڈ رہی ہے مجھے۔ واہ بھائی ایمان احمد، کیا زندگی ہے یہ بھی۔ ایمان نے بے اختیار سوچتے ہوئے گردن موڑ کر تاشا کو دیکھنا چاہا تو وہ پہلے سے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم چونک کر سنبھلا۔ تاشا نے اس کے دیکھنے پر کیا ہے، مجھے گھور کیوں رہی ہے؟ اسے اپنی جانب بہت انہماک سے دیکھتے پا کر وہ گڑبڑا گیا تھا۔ کیوں، تمہیں دیکھنا منع ہے کیا؟ ویسے آج کچھ ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کچھ بدلے بدلے لگ رہے ہو۔ وہ اپنی الجھن کو ہونٹوں پر لے آئی۔ اس کے سوال پر ایمان کو وہ منظر پھر سے یاد آ گیا تھا جس نے اس کے دل کی دنیا میں طوفان برپا کیا تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ پھر سے رخ موڑ گیا۔ پہلی مرتبہ اس نے تاشا کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ایمان کے یوں نظر انداز کرنے پر تاشا کے ماتھے پر بل پڑے۔ ایمان، میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے، یہ کیا طریقہ اگنور کرنے کا؟ وہ اس کی خاموشی پر چڑ گئی تھی۔ اس نے ایمان کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑنے کی کوشش کی تو اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں تھیں۔ تمہاری تو پرانی عادت ہے نا مجھے اگنور کرنے کی، آج میں نے اگنور کر دیا تو برا کیوں لگ رہا ہے تمہیں؟ تاشا کو اس کا انداز اور غسیلا چہرہ دونوں ہی حیران کر گئے تھے۔ اس کا تنفس بھی تیز تھا جیسے بہت دیر سے بھاگتا رہا۔ اینگری برڈ کی طرح گھورتے ہوئے وہ تاشا کو اس وقت بالکل ہی کوئی اور انسان لگ رہا تھا۔ مجھ سے آج تک کسی نے اس انداز میں بات نہیں کی ایمان، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ سستا نشہ کرنے لگے ہو یا دماغ پہ چوٹ لگی ہے؟ تاشا کی جوابی کارروائی پر وہ لب بھینچ کر نتنے بھلاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ منظر اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ جب تاشا نے عمر کو محبت پاش نظروں سے دیکھا تھا، اس نے اپنے ذہن سے بارہا وہ منظر جھٹکنے کی کوشش کی۔ اس مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہونے پر اس نے تاشا کو دیکھا تو احساس ہوا کہ وہ اس سے الجھ پڑا ہے۔ اس کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا کہ ایمان اسے اس انداز میں بات کیوں کر رہا تھا، اسے تاشا پر غصہ کیوں آیا تھا۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ تاشا سے معافی مانگ لے، مگر دماغ میں جو منظر بار بار چلنے لگا تھا وہ اتنی آسانی سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے نہیں دے رہا تھا۔ اپنے اس امڑتے غصے کو قابو کرنے کے چکر میں اس نے دیوار میں مکہ مارا تو تاشا نے ایک دم دہل کر دل پر ہاتھ رکھا۔ سوری، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ اپنے آپ کو بمشکل نارمل کرتے ہوئے اس نے آہستہ سے کہا اور چھت کی دوسری جانب چلا گیا۔ تاشا حیران پریشان سی وہیں کھڑی رہی۔ کیا ہو گیا تھا اسے؟ پہلے غصہ پھر معافی۔ وہ چھت کی دوسری دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا اور تاشا کی جانب اس کی پشت تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ دیوار کی اوپری سطح پر ٹکے ہوئے تھے اور وہ گردن جھکائے نیچے دیکھ رہا تھا۔ تاشا کا فون بجا تو اس کی توجہ ایمان سے ہٹ کر موبائل فون کی طرف گئی۔ ارسا کال کر رہی تھی۔ ہاں ارسا بولو۔ کہاں ہو تم؟ کب سے ڈھونڈ رہی ہوں تمہیں۔ دوسری جانب وہ بہت اضطراب کے عالم میں کہہ رہی تھی، میں واش روم میں تھی، آ رہی ہوں بس۔ کہہ کر اس نے فون کاٹا اور ایک الجھن بھری نگاہ ڈال کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ایمان نے اس کے جانے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں نہیں تھی، مگر اس کے وجود کی خوشبو اب تک اسے وہیں سے محسوس ہو رہی تھی۔ جانے اب یہ بات اسے کب تک بے چین کرنے والی تھی کہ تاشا ایمان سے نہیں عمر سے محبت کرتی ہے۔ لان میں قدم رکھتے ارسا اسے نظر آ گئی تھی۔ بتا کر تو جاتی، میں پریشان ہو رہی تھی۔
ارسا کی بات پر تاشا نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا جو اب بھی بے چینی کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ تم بھی غائب تھی، ایمان بھی نظر نہیں آ رہا کب سے، مجھے لگا تم دونوں کہیں ایک ساتھ بیٹھے ہوگے۔ ارسا کا انداز سرسری تھا مگر تاشا کو محسوس ہو گیا تھا کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہی تھی۔ تمہیں کیوں لگا کہ ہم دونوں ایک ساتھ ہوں گے؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ کیونکہ وہ ہمیشہ تمہارے آس پاس ہی نظر آتا ہے، ہر وقت تو تمہارے ساتھ سائے کی طرح چپکا رہتا ہے، لیکن اس وقت پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اس کی بے چینی تاشا سے مخفی نہیں تھی۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ جہاں بھی ہوگا کچھ دیر بعد آ جائے گا، اس نے عام سے لہجے میں کہا تھا، مگر نگاہ بے ساختہ چھت کی جانب اٹھی تھی۔ اب وہ وہاں موجود نہیں تھا جہاں اس کے اترتے وقت وہ کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ وہاں کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں ارسا کی نگاہ بھی اوپر اٹھی تھی۔ کچھ نہیں، چاند کو دیکھ رہی تھی۔ بے خیالی میں کہہ کر وہ ارسا کی طرف مڑی تو اپنے جملے کی گہرائی کا احساس ہوا۔ وہ ایمان کو چاند سے تشبیہ دے بیٹھی تھی، وہ چاند جو صرف اندھیری رات میں چمکتا تھا اور اجالے میں موجود ہوتے ہوئے بھی کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ ارسا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج کی طرف لے آئی جہاں سب شوخ و چنچل مزاج کے افراد اسٹیج کے سامنے بیٹھ کر گانوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ تاشا ان کے ساتھ بیٹھ کر تالیاں بجانے لگی کیونکہ دیسی گانے اسے آتے نہیں تھے۔ تھوڑی دیر بعد عمر واپس آتا دکھائی دیا، اس کے ساتھ عمران ماموں کے 2 مہمان بھی تھے۔ اسے دیکھ کر تاشا کو یاد آیا کہ ایمان کے چکر میں وہ عمر کو تو بھول ہی گئی تھی۔ گیتوں کا مقابلہ بہت ٹکر کا چل رہا تھا۔ عمر مسکراتے ہوئے قریبی ٹیبل پر بیٹھا یہ سما ملاحظہ کر رہا تھا۔ تاشا نے دیکھا اس کی امی، شائستہ ممانی، عائشہ اور عمر چاروں ایک ساتھ بیٹھے تھے اور وہ خود لڑکیوں کے ٹولے کے ساتھ تھی۔ اس منظر میں ایک انسان کی کمی تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس کی نظر بے ساختہ چھت کی جانب اٹھی تھی جہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچھی لگ رہی ہے، اس کے دائیں کان میں ایک سنجیدہ اور گہری آواز گونجی۔ تاشا نے اپنے دائیں جانب دیکھا مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ اس کے بائیں کان میں اس کا دوسرا جملہ گونجا، مذاق میں کئی باتوں کو سیریس نہیں لیتا میں۔ تاشا نے چونک کر بائیں جانب دیکھا مگر وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ اس نے آس پاس اور آگے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی۔ اسے لگا وہ شاید وہ چھت سے اتر آیا اور اب اسے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر وہ اس سارے منظر میں دور دور تک بھی نظر نہیں آیا۔ سوری، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ اس کے جملے اور اس کے لہجے کی سنجیدگی تاشا کے ذہن میں گڑمڑ ہو کر اسے الجھانے لگی تھی۔ کیا حقیقت تھی اور کیا جھوٹ، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے بے خیالی میں سر کو جنبش دے کر ان خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ ارسا نے اس کی غیر معمولی حرکت محسوس کی تو اسے ہلکا سا ٹہوکا دیا۔ کیا ہوا؟ اس کے ہلانے پر وہ جیسے ہوش میں واپس آئی تھی۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑا کر ذہن کو حاضر کیا کہ وہ کہاں بیٹھی ہے۔ ارسا اس کی جانب سوال کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ دوبارہ گانوں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ کچھ دیر مزید کی شغل چلا، پھر کھانے کا دور شروع ہو گیا تھا تو سب لوگ باری باری اپنے لیے کھانا نکال کر نشستہ سنبھال کر بیٹھ گئے۔ تاشا اپنی ماں، ممانی اور عائشہ کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ عمر اس وقت میں عمران ماموں کے مہمانوں کو کمپنی دے رہا تھا، اس لیے ان کے ساتھ کھانا تناول کر رہا تھا۔ عائشہ بیٹا، ایمان کہاں ہے؟ اسے کال کرو، آ کے کھانا کھا لے، شائستہ نے کہا تو تاشا کی نگاہ پھر سے چھت کی جانب اٹھی تھی۔ کیا ابھی تک چھت پر ہے؟ کسی خیال کے تحت وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک پلیٹ میں ایمان کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ اس کے پلیٹ بھرنے تک وہ اسے سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ تاشا کے دل میں ایک سکون اتر آیا۔ شکر ہے آ گیا۔ وہ پلیٹ لیے اس کی جانب بڑھنے لگی۔ لان کی بس میں پہنچ کر وہ اس کے سامنے آ چکا تھا۔ تاشا کے راستہ روکنے پر اس نے سوالیہ ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ لو، اس نے نخرے سے احسان کرنے والے انداز میں پلیٹ اس کی جانب بڑھائی۔ یہ کس لیے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کھانے کے لیے، اور کس لیے؟ تمہارے لیے ڈالا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے، وہ نخرے سے کہہ رہی تھی۔ اس احسان کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ تاشا جو اسے کبھی کہنے پر بھی پانی نہ پلائے اس کے لیے کھانا ڈال کر لائی تھی، اس کا مشکوک ہونا تو بنتا تھا۔ اس میں احساس والی کیا بات ہے؟ اپنے لیے نکالا تھا تو تمہارا خیال بھی آ گیا۔ کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا میں، اور تمہارا کیا بھروسہ اس میں زہر بھی ملایا ہو؟ جانے اس نے یہ بات مذاق میں کہی تھی یا طنز میں، مگر تاشا کو اس کے الفاظ اپنی توہین محسوس ہوئے۔ وہ اس کا خیال کر کے اس کے لیے کھانا نکال کر لائی تھی اور وہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اسے جلی کٹی سنا رہا تھا۔ ایک سیکنڈ میں تاشا کا دماغ گھما تھا۔ بھاڑ میں جاؤ، غصے سے کہتے ہوئے اس نے کھانے کی پلیٹ ایمان کے سینے پر الٹ دی اور تن فن کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ ہکا بکا وہیں کھڑا رہ گیا۔ سارا کھانا اس کے کپڑوں کو داغدار کر گیا تھا۔ سب لوگ ان کے جانب متوجہ ہو گئے۔ ایمان تاشا کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر اس کی نظر اپنے کپڑوں پر پڑی۔ سفید کپڑوں پر سالن اور تیل کے داغ لگ چکے تھے اور یہ ٹیشو سے بھی صاف نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ شاید دھونے کے بعد بھی نہ نکلتے، نہ سرف ایکسل سے اور نہ برائٹ سے۔ تاشا کی بچی، وہ زیر لب کہتا ہوا دانت پیستا رہ گیا۔ عائشہ فوراً میز سے اٹھی اور صورت سے ایمان کے پاس پہنچی۔ ہائے اللہ، تمہارے تو سارے کپڑے خراب ہو گئے ہیں۔ سینے پہ بڑا سا داغ تھا جس سے سالن کی لکیریں نیچے کو بہ رہی تھی۔ اس بھیڑ میں کھڑا وہ اسے کیا کہتا؟ یہ ساری اس تاشا کی بچی کی کارستانی ہے، میں چھوڑوں گا تو نہیں اس کو، وہ دانت پیستے ہوئے بولا اور آخر میں لہجہ رونے والا ہو گیا۔ میرا سارا سوٹ خراب کر دیا۔ چلو اندر آؤ، چینج کر لو، یہ قمیض اتار دو، میں دھلوا دیتی ہوں۔ عائشہ نے ایک بازو سے اسے پکڑا اور کمروں کی جانب چل پڑی۔ میرا نیا سوٹ، وہ منہ بسور کر رونے والی آواز میں چھوٹے بچے کی طرح بول رہا تھا۔ اب ایسا کیا کر دیا تھا تم نے جو اس نے ایسی حرکت کی؟ عائشہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس کے دماغ کی وائرنگ ہی خراب ہے۔ میرا نیا سوٹ،
وہ پھر سے روندو منہ بنائے اپنے نئے سوٹ کے خراب ہونے کی دعائیاں دینے لگا۔ اتنی دیر میں وہ ایک کمرے کے دروازے تک پہنچ گئے۔ عائشہ اسے لے کر اندر داخل ہو گئی۔ تم قمیص اتار کے دو مجھے۔ عائشہ نے اسے قمیص اتارنے کا کہا اور خود ایک سوٹ کیس کھولا، اس میں سے ایک ٹی شرٹ نکال کر ایمان کے جانب بڑھائی۔ یہ لو، فی الحال اس سے گزارا کرو۔ ایمان نے اس کے ہاتھ سے ٹی شرٹ لی اور باتھ روم میں جا گھسا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شرٹ پہن کر باہر نکلا۔ وہ وہی شرٹ تھی جو یہاں آتے ہوئے اس نے جینس کے ساتھ پہنی تھی۔ اب تم یہیں رہو گے؟ عائشہ نے اسے باہر نہ نکلتے دیکھ کر پوچھا۔ تو اور کوئی آپشن ہے میرے پاس؟ مہندی کے فنکشن میں سلیہ میں گھوم کر میں اپنا مذاق نہیں اڑوانا چاہتا، ایمان نے منہ بنا کر کہا۔ عائشہ مسکراتی ہوئی اس کی قمیض پکڑ کر کمرے سے باہر جانے لگی، مگر دروازے تک پہنچ کر رکی۔ کالے والے سوٹ کیس سے اپنا کوئی دوسرا جوڑا نکال کر پہن لو۔ اسے ٹی شرٹ اور شلوار میں دیکھ کر عائشہ کو خود بھی ہنسی آ رہی تھی، جو اس نے بالکل بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی، اور مسکراتے ہی باہر چلی گئی۔ تاشا کی بچی؟ ایمان اپنا سر تھام کر کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے غصہ ضبط کرنے کی کوشش کی تو چھم سے اس کا ہنستا مسکراتا وجود نظروں کے سامنے آ گیا۔ اس نے فوراً سے آنکھیں کھول دی اور ارد گرد دیکھا۔ کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، دل ایک دم پھر بجھ گیا تھا۔ تاشا کو عمر کی طرف دیکھنا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تنہائی میں کتنی دیر خود کو سمجھاتا آیا تھا کہ تاشا اس کی نہیں ہو سکتی، اس کا خیال اپنے دل سے نکال دے، مگر دل پر اختیار ہوتا تو کیا ہی بات تھی۔ دل تو ضدی ہے، ایک بار جس پر اڑ جائے پھر مشکل سے ہی پیچھے ہٹتا ہے۔ دماغ کے اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اس کا دل اپنی محبت پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھا۔ محبت چھیننے کا نہ صحیح، مگر کپڑے خراب کرنے کا بدلہ تو وہ اس سے لے ہی سکتا تھا۔ اس نے لب بھینچے اور اس منظر کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو کمرے میں جا بجا سامان پڑا نظر آیا۔ ایک طرف کو وہ کالا سوٹ کیس بھی پڑا نظر آ گیا، جس میں سے عائشہ نے اسے دوسرا جوڑا نکال کر پہننے کو کہا تھا۔ وہ اٹھا اور اس میں سے سوٹ نکال کر پہن لیا، پھر ساتھ پڑے سوٹ کیس کو دیکھا تو یاد آیا کہ وہ تاشا کا سوٹ کیس تھا۔ ایمان نے اس میں موجود سامان باہر نکالا اور ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرے، اور پھر چند لمحوں بعد اس کے چہرے پر ایک شریر مسکراہٹ ابھری۔ اپنی انتقامی کارروائی سے مطمئن ہو کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ ارد گرد نظر دوڑا کر تاشا کو تلاش کرنا چاہا تو وہ اسٹیج کے قریب کسی ٹیبل پر بیٹھی نظر آئی، اور اس کے قریب میں ہی نفیسہ اور شائستہ موجود تھی۔ صورتحال سے لگ رہا تھا جیسے اسے ڈانٹ پڑ گیا۔ وہ مسکراہٹ دباتا ہوا کھانا نکال کر رغبت سے کھانے لگا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔